مجھے نہیں معلوم کہ مجھے شکاری کہلانے کا حق ہے کہ نہیں، کیونکہ میں نے کبھی شیر نہیں مارا۔ شیر سرکس میں دیکھے ہیں یا 2 بار لاہور کے چڑیا گھر میں۔ میرے پاس 2 نالی بندوق بھی نہیں ہے، نہ کبھی تھی۔ شکار کی کہانیاں بہت پڑھی ہیں۔ ہر کہانی میں ایک آدم خور شیر لوگوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ جب 10-15 انسان آدم خور کی نظر ہو جاتے ہیں تو لوگ اور افسر کسی شکاری کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ شکاری بندوق لے کر جاتا ہے، شیر کے کھائے ہوئے لوگوں کے پسماندگان سے دردناک کہانیاں سنتا ہے، ڈاک بنگلے میں رہتا ہے، آرام کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مچان بندواتا ہے، بکرا بندواتا ہے، اور رات کے وقت شیر بکرے کو کھانے آتا ہے۔ آخرکار شیر مارا جاتا ہے اور گاؤں والے خوشیاں مناتے ہیں۔ شکاری اسی کو کہتے ہیں جس نے یہ ڈرامہ کھیلا ہو اور جس نے کبھی بندوق نہ چلائی ہو، کبھی مچان پر نہ بیٹھا ہو، ہانکا نہ کرایا ہو، آدم خور کو نہ مارا ہو، وہ بھلا کیسے شکاری ہو سکتا ہے؟ ہم تو پہلے غلیل سے چڑیوں کو مارتے رہے۔ جب گاؤں والوں نے بتایا کہ بیٹا جوان ہو گئے ہو، کہیں نوکری کر لو، پھر شادی بیاہ کی فکر کرو، تو شکار دھرا دھرایا رہ گیا۔ ہم کہیں نوکر تو نہ ہوئے، البتہ شادی ہو گئی۔ چند دن گزرے تو ایسے محسوس ہوا جیسے ماں باپ نے ہمیں بکرا بنایا ہے اور ایک آدم خور کو پھانسنے کے لیے ہمیں باندھ کر خود مچان پر جا بیٹھے ہیں۔ شادی سے پہلے کی بات ہے کہ ہم شکار کھیلا کرتے تھے۔ پہلے تو غلیل بنائی، چڑیاں بھی ماری، کوے بھی، فاختہ اور طوطے بھی، اور ایک بار تو ایک گدھ کے سر پر غلیل مار کر الٹا دیا تھا۔ کئی گھونسلے اجاڑے، لوتھڑوں جیسے ننھے ننھے بچوں کو یتیم کیا، انڈے توڑے، اور پنکھ پکھیرو کی بددعا جو لگی تو ہم نے اللہ جوائی کے گھڑے کو نشانہ بنا ڈالا۔ اللہ جوائی گلہ کرنے ہمارے گھر آئی، ہماری ماں نے اسے نیا گھڑا پیش کیا، باپ نے معافی مانگی، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معافی خلوص دل سے مانگی گئی ہے مجھے 3 جوتے بھی مارے، پھر ایسی ایسی گالیاں دی کہ اللہ جوائی گھونگھٹ کی اوٹ سے ہماری ماں کو دیکھ کر ہچ ہچ کر کے ہنسنے لگی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ بڑی دیر ہماری ماں کے پاس بیٹھی اپنی سسرال کو کوستی رہی۔ ہمارا قصور معاف ہو گیا، ہماری ماں اور اللہ جوائی کی دوستی پکی ہو گئی۔ ہمارا خیال تھا کہ اللہ جوائی نے ہمیں بخش دیا ہے، لیکن وہ ہاتھی اور اونٹ کی طرح کینہ پرور نکلی۔ وہ اس طرح کہ 5 سال بعد وہ ہماری ساس بن گئی۔ ہم سے گھڑا کیا ٹوٹا کہ اپنی قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اب 5 لڑکیاں اور 4 لڑکے ہیں۔ گھر میں وہ ہانکا ہوتا ہے کہ ہم اس کونے سے بھاگ کر اس کھدرے میں جا چھپتے ہیں، اس کھدرے سے بھاگ کر اس کونے میں جا پناہ لیتے ہیں۔ باہر آتے ہیں تو بیوی شست باندھے نظر آتی ہے۔ یہ سب ان پرندوں کی بد دعا کا نتیجہ ہے جنہیں ہم نے غلیلوں سے مارا تھا، یا ان گیدڑوں اور خرگوشوں کی بدروحوں کی پھٹکار جنہیں ہم نے کتوں سے مروایا تھا۔ یہ تو خیر خاندانی منصوبہ بندی کا موضوع ہے، میں تو شکار کی بات کر رہا تھا۔ 10 جماعتیں پاس کیں تو شکار کی ایک کہانی پڑھی جو اتنی اچھی لگی کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی کہانیاں پڑھنے لگا۔ افریقہ میں بندوقوں سے درندوں کے شکار کے علاوہ کتوں سے شکار کھیلنے کے قصے بھی پڑھنے میں آئے۔ اپنی طبیعت بچپن سے ہی شکاری تھی۔ بندوق سے شکار کھیلنے کو دل اچھل اچھل جاتا تھا، لیکن بندوق ہماری دسترس سے بہت ہی دور تھی۔ غلیل تو تھی، لیکن اب عمر ایسی تھی کہ غلیل اٹھاتے شرم آتی تھی۔ جب کتوں کے شکار کے قصے پڑھے تو دوستوں سے کہا کہ بھائیو، کتے اکٹھے کرو اور چلو شکار کو چلیں۔ میں نے دوستوں کو برطانیہ کے لارڈوں اور ہندوستانوں کے نوابوں اور راجوں مہاراجوں کے قصے سنائے کہ وہ کس طرح گھوڑوں پر سوار ہو کر کتوں سے ہرن، باراسنگے، شیر اور چیتے شکار کرتے ہیں۔ ہم نے کتوں کی تلاش شروع کر دی۔ خریدنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جہاں کہیں سراغ ملتا تھا کہ کسی کی کتیا نے پلے جنے ہیں تو ہم سفارشیں لے کر وہاں جا پہنچتے تھے اور 1-2 پلے اٹھا لاتے تھے۔ ایک بار بلٹیریئر نسل کے 2 پلے چوری بھی کیے تھے، جو بڑے ہو کر نہایت خونخوار شکاری نکلے۔ ان دنوں ہمارے علاقے میں کتے لڑانے کا بہت رواج تھا، اس لیے لوگ لڑنے والے کتوں کی نسل کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے پاس 2 شکاری بلٹیریئر اور 5 لڑنے والے کتے آ گئے، جنہیں ہم خون جگر سے پالنے لگے۔ انہی دنوں ہمارے ایک امیر کبیر زمیندار فوت ہو گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ارشد اور افضل، دونوں نوجوان اور دونوں ہماری منڈلی کے سرگرم ہم جولی۔ بے شمار زمین کے علاوہ باپ ان کے لیے بہت سا نقد روپیہ چھوڑ کر مرا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اس نقدی کو اجاڑنا شروع کر دیا۔ یہ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے باپ کی دولت کے ساتھ نا انصافی کی تھی۔
مگر اس وقت ہم نے ان کی خوب حوصلہ افزائی کی تھی۔ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے شراب تو دور کی بات ہے، سگریٹ تک کو منہ نہ لگایا، شہر میں جا کر سینما نہ دیکھا، اور دولت کے نشے میں گردن اونچی کر کے دوسروں کو حقیر نہ جانا۔ دو دوست ایسے تھے جو عیاشی کو فحاشی میں بدلنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اپنی محفل سے نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک روز مشورہ دیا تھا کہ جہلم سے ناچنے گانے والی ایک دو طوائفوں کو لایا جائے اور گاؤں میں جشن منایا جائے۔ دونوں بھائی ارشد اور افضل جہلم گئے اور وہاں سے ایک ہارمونیم، ایک ڈھولکی اور گھنگرو لے کر آئے۔ انہوں نے یہ ساز بیٹھک میں رکھ کر ایک میراثی ملازم رکھ لیا اور دوستوں سے کہا کہ جسے گانے کا شوق ہے وہ گائے، اور جسے بجانے کا شوق ہے وہ میراثی سے ہارمونیم سیکھ لے، اور جو ناچنے کا دل دادا ہے وہ گھنگرو باندھ کر ناچا کرے۔ کوئی 3 ماہ بعد ہم میں سے 2 لڑکے ناچ کے ماہر ہو گئے، 2-3 ہارمونیم میں طاق، اور تقریباً سبھی گانے لگے۔ گاؤں والوں کو یہ فائدہ ہوا کہ بیاہ شادی پر کسی کو باہر سے قوال نہیں بلانے پڑتے تھے، ہم فی سبیل اللہ سب کی خدمت کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دیہات میں ابھی بجلی نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہاں ریڈیو بھی نہیں پہنچے تھے اور ٹرانزسٹر ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے، اور اسی لیے دیہات فلمی گانوں سے بھی محفوظ تھے۔ ہم صاف ستھرے گانے گایا کرتے تھے، مگر 2 حادثے ایسے ہو گئے کہ ہم نے گانے بجانے کا سلسلہ ہی توڑ ڈالا۔ ہوا یوں کہ ہمارا ایک دوست خوب رو بھی تھا اور خوش گلو بھی تھا۔ رات کے وقت جب وہ گاؤں کی کھلی فضا میں گاتا تھا تو گاؤں پر سناٹا طاری ہو جاتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے رازداری سے بتایا کہ فلاں گھر کی لڑکی نے اسے راہ میں روک کر دیوانہ وار اظہار محبت کیا ہے۔ میرا یہ دوست خاصا پریشان تھا، کیونکہ گاؤں میں عشق و محبت کو ہم سب گناہ سمجھتے تھے۔ پھر بھی ان کی محبت چوری چھپے پروان چڑھنے لگی، مگر لڑکی کو کسی اور کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ شادی کے تیسرے ہی مہینے لڑکی پاگل ہو گئی، وہ کھیتوں میں نکل جاتی تھی اور بلند آواز سے گاتی پھرتی تھی، دن چڑھیا تے بانکیاں ناراں، ٹریاں کھو ول بن کتاراں، اڈ گئے پنچھی مار اڈاراں۔ یہ گانا میرا دوست اکثر گایا کرتا تھا۔ آخر ایک رات وہ گھر سے غائب ہو گئی اور تیسرے دن اس کی لاش گاؤں سے 2 میل دور ایک کھڈ سے ملی۔ اس کی لاش جگہ جگہ سے کھائی اور نوچی ہوئی تھی۔ دوسرا حادثہ زیادہ افسوسناک تھا۔ ایک اور لڑکی ہمارے ایک دوست کو محبت کے پیغام بھیجنے لگی۔ یہ دوست بھی پریشان ہو گیا۔ گاؤں کی بہو بیٹیوں کو ہم نوجوان سگی بہنیں اور گاؤں کی عزت سمجھا کرتے تھے۔ یہاں میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ محبت فلمی قسم کی نہیں تھی، بلکہ اس میں پاکیزگی تھی۔ ہمارا دوست ٹالتا رہا۔ آخر ایک رات لڑکی نے عجیب حرکت کی۔ وہ ہاتھ میں قرآن اٹھائے ہمارے دوست کے گھر چلی گئی اور اسے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں بدکار ہوں، لو درمیان میں قرآن رکھ دیتی ہوں، اپنے ماں باپ سے کہو کہ میرے رشتے کے لیے میرے ماں باپ کے پاس جائیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو مجھے اپنے ساتھ کہیں لے چلو جہاں ہم شادی کر لیں۔ اتنی دیر میں لڑکی کے 2 بھائی اور اس کا باپ لڑکی کو ڈھونڈتے وہاں جا پہنچے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈانگ سوٹا چلا، لڑکی کا بھائی قتل ہو گیا، ہمارا دوست زخمی، اور اس کے بڑے بھائی کو عمر قید ہو گئی، اور یہ عداوت ابھی تک چل رہی ہے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کا خون بہاتے اور عدالتوں میں پیشیاں بھگتتے رہتے ہیں۔ اس دوسرے حادثے کے بعد ارشد اور افضل نے ہارمونیم، ڈھولکی اور گھنگروؤں کو کوڑے کباڑ کے کمرے میں پھینک دیا۔ ہم 6-7 دوست ایک کتا پال رہے تھے۔ ارشد اور افضل کو بھی شکار کا شوق چرایا تو انہوں نے لوگوں سے شکاری نسل کے پلے مانگنے کے بجائے شکاری کتے قیمتاً خریدنے کی مہم شروع کر دی۔ ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کا ایک چچا کوہاٹ فوج میں ملازم تھا۔ اس نے کوہاٹ سے انہیں 2 کتے بھیجے۔ دونوں بو گیر تھے، بہت تیز بھاگتے تھے، لیکن دونوں بالکل بہرے تھے، لطیف سی آہٹ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ ایک تازی نسل کا کتا سرگودے سے آ گیا۔ تازی لمبی لمبی ٹانگوں والا کتا ہوتا ہے، جسم اس قدر دبلا کہ پسلیاں آسانی سے گنی جا سکتی ہیں۔ دوڑ میں کسی نسل کا کتا اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، ہرن تک کو جا لیتا ہے۔ اس کی رفتار کی وجہ سے ہمارے علاقے میں اسے جہازی کتا بھی کہا کرتے ہیں۔ شکار میں تازی کتے کا ساتھ ہونا اس لیے لازمی سمجھا جاتا ہے کہ یہ دوسرے کتوں سے بہت پہلے شکار سے جا الجھتا ہے۔ وہ صرف دوڑ سکتا ہے، درندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اسے بھاگنے نہیں دیتا، اور پھرتیلا ہونے کی وجہ سے اس کی وار کی زد میں بھی نہیں آتا۔ اتنی دیر میں خونخوار نسلوں کے کتے پہنچ جاتے ہیں اور چند منٹوں بعد شکار کی بوٹی بھی نہیں ملتی۔
3-4 مہینوں تک ارشد اور افضل کے ہاں کم و بیش 10 کتے جمع ہو گئے، جن کے لیے انہوں نے ایک مکان الگ کر دیا اور 2 نوکر رکھ لیے۔ جب ہمارے 6-7 کتے بھی بڑے ہو گئے تو ہم نے انہیں ارشد اور افضل کے کتوں کی جماعت میں شامل کر دیا۔ اب شکار کے پروگرام بننے لگے۔ ہم برطانیہ کے لارڈ یا ہندوستان کے نواب اور مہاراجے تو تھے نہیں کہ گھوڑے بھی خرید لیتے۔ ہمیں کتوں کے ساتھ شکار کے پیچھے اپنے پاؤں پر بھاگنا تھا۔ ہم میں سے کسی کو بھی کتوں کے شکار کے متعلق ذرہ بھر سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ یہ علم تھا کہ کتوں کو ایک ٹیم کی صورت میں کس طرح ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پیشتر اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا علاقہ کس قدر دشوار گزار اور کتنا اوٹ پٹانگ ہے، میں شکار کی پہلی اور سب سے بڑی مشکل کا ذکر کر دوں۔ ہمیں چونکہ کتوں کو ٹریننگ دینے کا علم ہی نہیں تھا، اس لیے ہم 10-12 لڑکے 10-12 کتوں کو ساتھ لیے شکار کو نکل گئے۔ اچانک ایک جھاڑی سے ایک خرگوش نکلا اور ہوا ہو گیا۔ تمام کتے اس کے پیچھے بھاگے اور ان کے پیچھے ہم بھاگے۔ تازی کتے نے 200-300 گز کا فاصلہ گولی کی طرح طے کیا اور خرگوش کو منہ میں اٹھا کر جھنجھوڑنے لگا۔ کوہاٹ کے 2 بہرے کتے پہنچ گئے، ایک نے خرگوش کو منہ میں لے لیا اور دوسرا تازی کتے پر ٹوٹ پڑا۔ اتنے میں 8 اور کتے پہنچ گئے، ان میں ایک لڑاکا اور بڑا ہی خونخوار کتا تھا۔ اس نے اس کتے کی گردن کو منہ میں لے لیا جس کے منہ میں خرگوش تھا۔ خرگوش تو الگ جا پڑا لیکن کتا تڑپنے اور خراٹے لینے لگا۔ خرگوش ایک اور کتے کے منہ میں آ گیا اور اس کتے پر 2 کتے ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی دیر بعد خرگوش کا تو نام و نشان نہ رہا، لیکن کتوں کا یہ عالم کہ ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ ہم کبھی ایک کو پچھلی ٹانگوں سے گھسیٹتے، کبھی دوسرے کے سر پر تھپڑ مارتے۔ سب سے زیادہ مظلوم تازی کتا تھا۔ وہ لڑ تو نہیں سکتا تھا کیونکہ لڑنا اس کا شیوا نہیں تھا۔ وہ دم کو پچھلی ٹانگوں میں دبا کر ہماری ٹانگوں میں پناہ لے رہا تھا۔ ایسا قیامت خیز مارکا تھا کہ کتوں کے بھونکنے، غرانے اور ان کی خونخوار آوازوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہ دیتا تھا۔ ہمارے لیے فائر بندی کروانا ناممکن ہو گیا۔ ارشد کتوں کو چھڑاتے ہوئے گر پڑا اور 2 کتے اس کی پیٹھ پر لڑنے لگے۔ آخر ہم نے دور کھڑے ہو کر ان پر مٹی کے ڈھیلوں کی بارش برسا دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کتوں کو ہم کھلا لے گئے تھے، کوئی ایک بھی زنجیر نہیں تھی۔ بعض لڑکوں نے پگڑیاں باندھ رکھی تھیں، انہوں نے پگڑیوں سے رسوں کا کام لیا اور ایک ایک کتے پر قابو پایا۔ 3 کتے ابھی تک بے قابو تھے اور پگڑی کوئی نہیں تھی۔ میں نے ارشد اور افضل نے اپنی اپنی شلواریں اتاری، ان کے ازار بند نکالے اور 3 کتوں کے پٹوں سے ازار بند باندھ کر انہیں قابو کیا۔ شلواریں کندھوں پر ڈالیں اور گاؤں کو چل دیے۔ گاؤں قریب آیا تو کتوں کو کھلا چھوڑ کر ازار بند شلواروں میں ڈال لیے اور شلواریں پہن کر گاؤں میں داخل ہوئے۔ تقریباً سبھی کتے زخمی تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر غصے سے غرا رہے تھے۔ ان کے آپس کے تعلقات کشیدہ ہو جانے کی وجہ سے ہماری شکاری مہمیں رک گئیں اور ہم سوچنے لگے کہ انہیں صلح صفائی سے شکار کھیلنے کی ٹریننگ کس طرح سے دی جائے۔ ہمارا علاقہ میدانی نہیں ہے۔ جہلم سے راولپنڈی کی طرف جاؤ تو اونچے اونچے پہاڑوں سے نکل کر سوہاوا کا گاؤں آتا ہے۔ یہاں سے راولپنڈی تک اور سیکسر کی پہاڑیوں سے کشمیر کی سرحد تک کا علاقہ پتھروں کی چٹانوں، مٹی کے ٹیلوں اور گہرے کھڈ نالوں کا علاقہ ہے۔ کھیت اونچے نیچے ہیں، بعض جگہوں پر اونچے نیچے کھیتوں کا سلسلہ 500-700 گز دور تک چلا جاتا ہے۔ آخر میں آپ گھبرا کر رک جاتے ہیں کیونکہ میدان یک لخت ختم ہو گیا ہے اور آپ 200-250 فٹ بلند ٹیلے یا عمودی دیوار پر کھڑے ہیں۔ نیچے دیکھیے، یا تو کوئی خشک نالے کا پاٹ ہوگا یا کھیتوں کا ایک اور سلسلہ یا محض کھڈ اور کھائیاں۔ جگہ جگہ مٹی کی دیواریں کھڑی نظر آتی ہیں جن کے اوپر چڑھ جاؤ تو تھوڑی دور تک کھیت نظر آئیں گے۔ آگے پھر وسیع کھائیاں اور کھڈ، خشک ندی نالے بے شمار ہیں جن میں برسات میں پانی بہتا ہے اور برسات گزر جانے کے بعد وہاں ریت ہی ریت رہ جاتی ہے۔ جھاڑیاں عام ہیں اور درختوں کی کہیں تو اتنی بہتات ہے کہ جھنڈ نظر آتے ہیں اور کہیں دور دور تک کوئی پیڑ نظر نہیں آتا۔ ان خد و خال نے ایسی دشواری پیدا کر رکھی ہے کہ پکی سڑکیں نہیں بنائی جا سکتی۔
ابھی تک بار برداری کے لیے اونٹ اور گدھے استعمال ہوتے ہیں اور لوگ طویل مسافت پیدل طے کرتے ہیں۔ اس علاقے میں جو دلچسپ اور عجیب چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ برساتی پانی کی زمین دوز راستے ہیں۔ برسات میں بہت بارش ہوتی ہے، اونچے نیچے کھیتوں کا پانی سیلاب کی صورت اختیار کر کے اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ کسی نشیبی کھیت میں جنگلی چوہوں نے، جن میں سے بعض بلی جتنے بڑے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیلابی پانی ان بلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چوہوں کے بل زمین کے اندر دور تک گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاں بل ختم ہوتے ہیں اور زمین خاصی نرم ہوتی ہے، وہاں اوپر سے پانی بڑے زور سے بلوں میں داخل ہوتا ہے اور چوہوں کی دنیا سے گزرتا ہوا راستہ بناتا چلا جاتا ہے اور دور کہیں کسی ٹیلے کے دامن سے جا باہر نکلتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اوپر سے کھیت صحیح سلامت اور قابل کاشت رہتا ہے۔ جہاں سے پانی باہر نکلتا ہے وہاں برسات کے بعد غار کا منہ بن جاتا ہے۔ بعض کھیت دھنس جاتے ہیں اور وہاں کھڈ بن جاتے ہیں۔ اوپر جس کھیت سے پانی اندر داخل ہوتا ہے وہاں کا منظر زیادہ حیران کن ہوتا ہے۔ پیچھے سے سیلاب چلا آ رہا ہے اور ایک جگہ غائب ہوتا نظر آتا ہے۔ برسات کے فوراً بعد تمام پانی خارج ہو جاتا ہے اور ایک آدھ مہینے کے بعد کیا اندر کیا باہر زمین خشک ہو جاتی ہے۔ جہاں سے پانی باہر آتا ہے وہاں غار کا دہانہ بن جاتا ہے۔ اس میں داخل ہو جاؤ تو اندر کئی ایک کشادہ راستے نظر آتے ہیں۔ ان کی چھتیں بلند ہوتی ہیں، بعض جگہوں پر جھک کر چلنا پڑتا ہے۔ آگے چلے جاؤ تو راستے بھول بھلیاں بن جاتے ہیں، گھپ اندھیرا ہوتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔ برسات کے بعد ان غاروں کے اندر گیدڑ، اود بلاؤ، سہ، گو اور زہریلے سانپ آ کر آباد ہوتے ہیں۔ وہ اندر اپنے اپنے گھر بنا لیتے ہیں۔ ایسی ہی غاروں اور زمین دوز بھول بھلائیوں میں خرگوش بھی رہتے ہیں۔ یہی جانور ہمارا شکار ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایک دو بھیڑیے یا لومڑی بھی سامنے آ جاتی تھی۔ ان درندوں کو غاروں سے باہر نکالنے کے لیے ہم کوئی بکرا نہیں باندھا کرتے تھے، نہ کوئی مچان بنتی تھی، ہم خود بکرے بنتے تھے اور شکار کو باہر نکالنے کے لیے کسی بھیڑیے کی کچھار یا کسی سانپ کے بل پر جا پاؤں رکھتے تھے۔ پہلے شکار پر کتوں کے تعلقات بگڑ گئے تھے، جس سے ہمارے سامنے یہ مسئلہ آن کھڑا ہوا تھا کہ انہیں آپس میں نہ لڑنے کی تربیت کس طرح دی جائے۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ کتوں کو کسی ایک جانور کے پیچھے بھگاؤ اور ہاتھوں میں ڈنڈے یا ہنٹر لے کر کتوں کے ساتھ رہو۔ جو کتا دوسرے پر حملہ کرے اسے مارو اور اس کی توجہ شکار کی طرف کرو۔ ظاہر ہے کہ ہم خرگوش کے پیچھے بھاگتے کتوں کا ساتھ پا پیادہ تو نہیں دے سکتے تھے۔ آخر گول میز کانفرنس کے بعد ہمیں ایک ایسا جانور نظر آ گیا جس کے ساتھ ہم دوڑ سکتے تھے۔ یہ تھا گدھا۔ ویران کھیتوں میں ادھر ادھر کے گاؤں کے گدھے اکثر چرتے چگتے رہتے تھے۔ ہم نے ایک روز ایک گدھے کو پکڑا اور اسے گاؤں والوں کی نظروں سے دور کھڈ نالوں کے علاقے میں لے گئے۔ ہمارے ساتھ تمام کتے تھے اور ہمارے ہاتھوں میں باریک بید اور رسیوں کے ہنٹر۔ ہم نے کتوں کو گدھے کے پیچھے چھوڑا تو گدھا سر پٹ بھاگا، لیکن کتے اسے کہاں جانے دیتے۔ چند قدموں پر اسے کتوں نے گھیر لیا اور اس پر پل پڑے۔ ہر کتا اسے اپنا شکار سمجھ کر دوسرے کتوں سے الجھتا تھا اور ہم بزرگ کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کر رہے تھے۔ ہم نے آپس میں لڑنے والے کتوں کو خوب پیٹا اور ان کی توجہ شکار پر مرکوز کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی رکھا کہ گدھا بھی زخمی نہ ہو، ورنہ گاؤں میں ہمارا جینا محال ہو جاتا۔ یہ کام سہل نہ تھا۔ ہم سب شکاری آدھے گھنٹے میں پسینے میں شرابور اور ادموئے ہو گئے، مگر یہ یقین نہ آیا کہ یہ ترکیب کامیاب ہے۔ ہم نے ہمت و استقلال کا دامن نہ چھوڑا اور ہر روز ایک گدھے کو دور لے جا کر کتوں کی ٹریننگ کرنے لگے۔ ایک روز ایک گدھے نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ وہ اس طرح کہ اس گدھے نے کتوں سے ڈرنے کے بجائے ایک کتے کے ایسی دولتی ماری کہ وہ کلا بازیاں کھاتا دور جا پڑا۔ فوراً بعد ایک اور کتے کے منہ پر دولتی پڑی۔ یہ دونوں کتے انتہائی غصے کے عالم میں گدھے پر حملہ آور ہوئے تو گدھے نے گھوم کر ایک دولتی اور جھاڑ دی۔ اس طرح 4-5 کتوں کو دولتیاں پڑیں۔ ان کا ہر انتقامی حملہ ناکام ہونے لگا تو کتے ایک دوسرے کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پھر مل کر گدھے پر حملہ کرنے لگے۔ ان کتوں کا درد مشترک تھا اور دشمن بھی مشترک۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا ترک کر دیا اور گدھے سے انتقام لینے کے لیے ایک ہو گئے۔ ہم کتوں کی نفسیات سمجھ گئے اور ہر روز اسی گدھے کی خدمات حاصل کرنے لگے۔ کتوں کو تو ہم نے گدھے کی دولتیوں سے لہو لہان کروا لیا، لیکن ان کے باہمی اختلافات ختم ہو گئے۔
وہ جوں ہی اس گدھے کو دیکھتے نہایت خوش اسلوبی سے اسے گھیرے میں لے لیتے اور ذرا سی دیر میں اسے گرا دیتے۔ گو ہمارے لیے یہ مشکل پیدا ہو جاتی کہ گدھے کو ان سے صحیح سلامت چھڑوا لیا جائے۔ جب سب کتے ایک ٹیم کی صورت میں تیار ہو گئے تو ایک روز ہم شکار کو نکلے۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے 2 روٹیاں، اچار یا انڈے یا ساگ ساتھ لے آیا۔ پانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں کہیں بھی نکل جاؤ پیاسا مرنے کا خطرہ بالکل نہیں ہوتا۔ ہم دور ویرانے میں نکل گئے۔ مٹی کے ٹیلوں اور کھڈ نالوں کے علاقے میں مشک لینے والے 2 کتے بےتابی سے زمین کو سونگھتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور باقی تمام کتوں کو ہم نے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ صرف تازی کتا مشک لینے والے کتوں کے ساتھ آزادی سے گھوم رہا تھا۔ ہم 4.5 میل دور نکل گئے۔ نہ کوئی خرگوش اٹھا نہ گیدڑ۔ تھوڑی دور سے ہمیں ایک بو گیر کتے کی ایسی دلدوز چیخ سنائی دی کہ ہم ایک بار تو دہل گئے۔ مان بعد دوسرا کتا درد سے بلبلا کر چیخا اور دونوں کتے بہت تیز بھاگتے ہوئے ہم تک پہنچے۔ وہ بری طرح چیخ رہے تھے۔ دونوں کتوں کے نتنوں سے لے کر گردن سے ذرا پیچھے تک ایک ایک لکیر نظر آئی اور دونوں کے نتنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ کتوں کو کسی نے یا تو بڑی زور سے بید مارے تھے یا چمڑے کے ہنٹر۔ دونوں کتے غصے کے عالم میں پھر ادھر کو بھاگے مگر رک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ وہ یقیناً اپنے ساتھی کتوں کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ ہم نے تمام کتوں کے پٹوں سے زنجیریں کھول دیں اور 14 کتے طوفان کی طرح اپنے مجروح اور مظلوم ساتھیوں کی مدد کو جا پہنچے۔ ہم 10-12 شکاری بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ کتے ایک کھڈ میں اتر گئے لیکن 2 کتے چیختے چلاتے کھڈ سے نکل آئے اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ کھڈ کے اندر سے کئی اور کتوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک گو تھی۔ دم سے ناک تک کم و بیش 3 گز لمبی تھی۔ 1 گز لمبی تو اس کی صرف دم تھی۔ گو چھپکلی کی شکل کا جانور ہوتا ہے۔ منہ چھپکلی کی طرح چوڑا نہیں بلکہ لمبا اور نتنے نوکدار ہوتے ہیں۔ ٹانگیں اور دم بالکل چھپکلی کی طرح، لیکن یہ جانور 1 گز سے 4 گز تک لمبا ہوتا ہے۔ اس کے پنجے درندوں کی طرح تیز اور کھال بہت سخت ہوتی ہے۔ وہ اپنا دفاع دم سے کرتی ہے۔ اس کی دم آخر میں جا کر باریک ہو جاتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کے پنجوں کی گرفت اور گرفت کی مضبوطی کا اندازہ اس سے کیجیے کہ کسی وقت ڈاکو زندہ گو کو کمند کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ گو کی کمر کے گرد مضبوط رسا باندھ کر اسے مکان کی چھت پر پھینک دیا جاتا تھا اور نیچے سے رسا کھینچا جاتا تھا۔ گو چھت پر پنجے گاڑ دیا کرتی تھی اور ڈاکو رسے کی مدد سے ایک ایک کر کے چھت پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ گویا ایک ہٹے کٹے آدمی کے بوجھ سے بھی گو کے پنجوں کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوتی تھی۔ گو کو پالنا اور سدھانا بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ صرف بچے کو پالا جا سکتا ہے۔ جس کھڈ میں ہمارے کتے اتر گئے تھے وہاں کا منظر خوفناک بھی تھا اور دردناک بھی۔ 2 کتوں کے نتنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ کھڈ خاصا وسیع تھا۔ درمیان میں 3 گز لمبی اکیلی گو 14 کتوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ ابھی تک کوئی کتا اسے چھو بھی نہیں سکا تھا اور ذرا سی دیر میں اس نے 5 کتوں کو لہو لہان کر دیا تھا۔ جب وہ دم کو گھماتی تو آندھی کی چیخوں کی طرح آواز سنائی دیتی تھی، پھر شڑاپ کی آواز اور ایک کتا تڑپنے لگتا تھا۔ کوہاٹ کے ایک بلٹیریئر نے پھرتی دکھائی۔ اس نے گو کا پورا منہ اپنے منہ میں لے لیا۔ ہم نے فتح کا نعرہ لگایا لیکن گو نے ایک پنجہ کتے کی آنکھ میں اور دوسری آنکھ میں ڈالا اور 1 سیکنڈ میں ہمارے اتنے خوبصورت بلٹیریئر کی دونوں آنکھوں کے ڈیلے باہر پڑے تھے اور گو نے آنکھوں سے لے کر جبڑوں کے نیچے تک کی کھال اور گوشت ادھیڑ ڈالا۔ کتے کے جبڑوں کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگیں۔ کتے کا واویلا بڑا ہی ہولناک تھا۔ اس نے منہ کھول دیا لیکن گو نے اس کی زبان کو اپنے تیکھے دانتوں میں جکڑ رکھا تھا۔ کتا تڑپنے لگا مگر گو اس کی زبان کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس دوران گو کی دم شوں شڑاپ کرتی تیزی سے متحرک رہی اور دوسرے کتے آگے بڑھ بڑھ کر دم سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ بلٹیریئر کا انجام بہت دردناک تھا۔ اس کے منہ کے اندر اور باہر اب خون ہی خون تھا۔ ہم میں سے کسی نے بڑے غصے میں کہا، کتوں کو مت مرواؤ، ہٹا لو کتے۔ اور ہمارا ایک دوست جابر خان آگے بڑھا۔ اس نے ایک کتے کے کالر میں زنجیر ڈالنا چاہی تو کتا بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگا۔ ایک اور کتا تیزی سے جابر کی ٹانگوں میں آن الجھا اور جابر ایسا گرا کہ گو کے قریب جا پڑا۔ گو کی دم کا خوفناک زناٹا سنائی دیا اور جابر تڑپ کر دوہرا ہو گیا۔ وہ ذرا سیدھا ہوا ہی تھا کہ دوسرا زناٹا سنائی دیا جو جابر کی پسلیوں پر پڑا۔ ہم نے بھاگ کر اسے ٹخنوں سے پکڑا اور گھسیٹ لیا۔
پھر اسے اٹھا کر کھڈ سے باہر لائے۔ اس کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں اور رنگ لاش کی طرح زرد، اور سانس اس طرح رک رہی تھی جیسے ابھی ہمیشہ کے لیے رک جائے گی۔ دم کی دونوں ضربیں اس کے سینے پر پڑی تھیں اور سینے پر سیاہ کالے رنگ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ کتے ہار گئے تھے اور بلٹیریئر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور اس کی زبان گو کے بے رحم منہ میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہم زنجیریں لے کر آگے ہوئے اور بڑی مشکل سے کتوں کو زنجیریں ڈالیں۔ جابر بے ہوش ہو چکا تھا۔ دو لڑکوں نے اسے اٹھایا اور گاؤں کو چل پڑے۔ ہم سب نے بڑے بڑے پتھر جمع کیے اور گو پر برسانے لگے، لیکن اس کی کھال اس قدر سخت تھی کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بار گو جانے کس طرح الٹ گئی اور اس کا پیٹ سامنے آ گیا۔ بیک وقت دو پتھر اس کے پیٹ پر پڑے تو اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس نے کتے کی زبان چھوڑ دی۔ پھر ہم نے گو کو سیدھا نہ ہونے دیا۔ ہمارا بلٹیریئر خون بہہ جانے کی وجہ سے بے حس پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ہم دوڑتے ہوئے ان لڑکوں تک پہنچے جو جابر کو اٹھائے گاؤں کو جا رہے تھے۔ جابر کی حالت اچھی نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا سینہ سوج گیا تھا۔ ہم نے اسے باری باری اٹھایا اور 4.5 میل کا فاصلہ طے کر کے گاؤں پہنچے۔ دیہات میں دور دور تک کسی ڈاکٹر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ویسے ہر گاؤں میں ایک حکیم یا سیانہ ضرور ہوتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے سیانے نے مرہم پٹی کی، مگر رات بھر جابر بے ہوش رہا۔ صبح کے وقت گاؤں کے بزرگوں نے زور دیا کہ اس کی چارپائی اٹھاؤ اور قصبے کے سرکاری ہسپتال لے جاؤ۔ قصبہ 5 میل دور تھا۔ ہم سب دوستوں نے جابر کی چارپائی اٹھائی اور لمبی مسافت پر پا پیادہ روانہ ہوئے، مگر نصف راستہ طے ہوا تھا کہ جابر بڑی ہی لمبی مسافت طے کر کے آخری منزل پر جا پہنچا۔ اس کا باپ، ایک بھائی، ماں اور اس کی ایک شادی شدہ بہن ساتھ تھی۔ ہم وہیں سے چارپائی اٹھائے گاؤں کو لوٹ آئے۔ نصف صدی گزر گئی ہے، لیکن جابر کی ماں اور بہن کے بین اور جگر خراش فریادیں ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہی ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد پہلی جمعرات کی رات لوگوں نے جابر کی قبر پر دیا جلتا دیکھا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ دیا گھر والوں نے نہیں جلایا تھا۔ دوسرے دن دوپہر تک دیا جلتا رہا، پھر تیل ختم ہونے کی وجہ سے بجھ گیا۔ کسی نے دیا نہ اٹھایا۔ اگلی جمعرات دیا پھر جل رہا تھا۔ مرحوم کے ماں باپ اور لواحقین قسمیں کھاتے تھے کہ دیا انہوں نے نہیں جلایا۔ دیہات میں توہم پرستی کا خاصا دخل ہوتا ہے۔ لوگ اسے شر شرار اور کسی غیبی قوت کا کرشمہ سمجھنے لگے۔ کوئی بھی جرأت نہیں کرتا تھا کہ جمعرات کی رات قبرستان میں جا کر چوری چھپے دیکھ لے کہ دیا کون جلاتا ہے۔ آخر ایک جمعرات ارشد، افضل اور میں شام کے بعد قبرستان میں جا چھپے۔ 2-2.5 گھنٹوں بعد ہم نے ایک عورت کو جابر کی قبر تک جاتے دیکھا، جس نے قبر کے قریب بیٹھ کر دیا سلائی جلائی اور دیا جلا دیا۔ ہم نے دیے کی روشنی میں اچھی طرح پہچان لیا۔ وہ جابر کی منگیتر تھی اور رشتے میں وہ اس کی چچا زاد بھی تھی۔ وہ 15-20 منٹ تک قبر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور آنسو پونچھتی رہی، پھر چلی گئی۔ ہم تینوں دوستوں نے اس بات کو راز ہی رکھا۔ اس نے 4 جمعرات دیا جلایا تھا۔ 2 سال بعد اس لڑکی کی شادی دوسرے گاؤں میں ہو گئی اور شادی کے 3 سال بعد اس کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا۔ ماں نے بچے کا نام جابر رکھا۔ گاؤں میں چند دن خسر پھسر ہوئی تھی، کیونکہ دیہاتی ماحول میں کوئی لڑکی مرے ہوئے منگیتر کی محبت کا اظہار اس طرح نہیں کر سکتی، لیکن بچے کا نام جابر ہی رہا۔ عجیب و غریب اتفاق دیکھیے کہ یہ جابر ستمبر 1965 کی جنگ میں چونڈا کے میدان میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ جب اس کی لاش گاؤں میں آئی تو سب نے دیکھا کہ 2 گولیاں اس کے سینے کی کھال کو چیرتی گزر گئیں۔ ایک پہلو سے دوسرے پہلو تک کچھ گولیاں اس کے ایک پہلو میں داخل ہو کر دوسرے پہلو سے گزر گئی تھیں۔ یہ دشمن کی مشین گن کا برسٹ تھا۔ جابر کے سینے پر گولیوں کو دیکھ کر اس کی ماں نے کہا تھا، اس جابر کے سینے پر بھی ایسی ہی 2 لکیریں تھیں، اور وہ جابر جو ہمارا دوست تھا 50 سال گزرے ہمارے ہاتھوں میں مر گیا تو گاؤں کے لوگ ہم شکاری نوجوانوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ بعض نے ہمیں گالیاں بھی دیں۔ در حقیقت ہم خود اپنے آپ کو کوس رہے تھے، کیونکہ یہ حادثہ ہمارے شکار کے خبط کا نتیجہ تھا۔ ہم نے شکار سے توبہ کر لی۔ جابر کی رسم کل تھی۔ سارے ہی گاؤں کے مرد جمع تھے۔ ہم تمام شکاری بھی موجود تھے کہ کسی نے ہمیں پھر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ ہم مجرموں کی طرح سر جھکا کر چپ بیٹھے رہے۔ آخر 2 بوڑھے ہماری حمایت میں بولے۔ یہ دونوں پہلی جنگ عظیم میں رسالے تھے اور فرانس کے محاذ پر بھی لڑے تھے۔ یہ اس مشہور اور تاریخی مسلمان رسالے کے سوار تھے جس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک بوڑھے نے گاؤں والوں کو ڈانٹ دیا اور طنزیہ لہجے میں کہا
کہ ان لڑکوں کے ہاتھوں پر مہندی لگا دو، ان کے سروں پر دوپٹے رکھو اور انہیں چوڑیاں پہنا کر گھر بٹھا لو۔ دوسرے بوڑھے نے کہا کہ لڑکوں کو بھاگنے دوڑنے دو، انہیں موت سے نہ ڈراؤ، ہم کل پرسوں مر جائیں گے تو گاؤں کی عزت کو کون سنبھالے گا؟ دونوں بڈھوں نے ہم سے کہا کہ کسی سے نہ ڈرو، شکار کھیلو، کبڈی کھیلو، کشتی لڑو اور زخمی ہونا سیکھو۔ میرے تایا جان نے تائید میں پہل کی اور کہا کہ اگر میرا بھتیجا شکار یا کبڈی کھیلتے مر گیا تو روؤں گا نہیں۔ اسی طرح تائید میں کئی اور آوازیں اٹھیں اور ہم اگلے شکار کی سکیمیں بنانے لگے۔